نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ وقت میں تمہیں بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ حجۃ الوداع سے لوٹنے کا وقت ہے، آخری سفر تھا میرے آقا کا۔ حج کر کے جب واپس لوٹے، محرم کے دن آ گئے تھے۔ محرم کے دن آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک بار خطبہ دیا، اور خطبے میں کہا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں جو ہے وہ لے لے، یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اتنا کہا اور خطبے سے اتر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اس بات پر رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے صحابہ، تم نہیں سمجھے، رسول پاک نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول پاک ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، محبوب تم چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ، یا چاہے تو اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ رسول پاک نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول پاک ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہنے والے۔ یہ صدیق اکبر محسوس کر رہے تھے۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں یہ ایک سما تمہارے درمیان لانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت تھی، جب حضور پاک کا آخری وقت آیا تھا، وہ سفر کا مہینہ علالت میں گزرا، اس حالت میں بھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نماز کے لیے نکل رہے تھے، تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیروں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ رہی تھیں۔ اس انداز سے مسجد نبوی میں اس آفتاب رسالت کو دیکھا۔ ان تکلیفوں کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 13 ربیع الاول کا دن تھا، جب بخار سخت تھا، رسول پاک کا بدن تپ رہا تھا بخار سے، یہاں تک کہ بار بار آپ مسواک کو پانی میں ڈالتے اور دانتوں کی طرف چباتے، یا پھر چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا۔ یہ بخار کی شدت اتنی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا، بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آئیں، ان سے میرے آقا نے بات چیت کی اور وہ چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے زانوں پر سر رکھ کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی تھی، بدن پورا بخار سے تپ رہا تھا، جسم پورا گرم تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اب کون آیا حجرے میں جو دستک دے رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آئے عائشہ، وہ ملک الموت اسرائیل ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یاد رکھو عائشہ، آج وہ میرے پاس اجازت مانگ کر آ رہا ہے، اس کے بعد اب وہ کسی اور سے اجازت کبھی نہیں مانگے گا۔ رسول پاک کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت اسرائیل جب اجازت لے کر کے حجرہ انور میں داخل ہوئے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ میرے آقا کی رخصتی کا وقت ہے، دنیا سے روپوش ہونے کا وقت تھا، وہ چہرہ انور کے پردہ پوشی کا وقت تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت تھا۔ جب ملک الموت سرانے پر آ گئے، روح کے نکلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا جیسے خاردار جھاڑیوں میں، کانٹوں کی جھاڑیوں میں ریشم کا کپڑا ڈال کر کے اگر کھینچا جائے تو جس طرح کپڑا پھٹتے پھٹتے نکلتا ہے، اس طرح روح نکلنے کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ روح اس کی انگلیوں میں، اس کے ناخنوں میں، اس کے بالوں تک سرایت کر چکی ہوتی ہے۔ جب ملک الموت پورے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہوتا ہے، شدت کا درد ہوتا ہے، نزع کا درد بہت الگ ہوتا ہے، سکرات کی تکلیف بہت الگ ہوتی ہے۔ سکرات کے وقت اگر مکھی بھی بیٹھ جائے بدن پر تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے، ایک چمچ پانی سکرات کے وقت ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے۔ موت کا درد بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ نزع کے وقت آدمی اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو پہچان نہیں پاتا، خود کو وہ بھول چکا ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ یہ اوروں کی بات ہے مگر میں میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال یہ تھا،
کہ شدت کا بخار ہے، نزع کا وقت ہے، ملک الموت سرانے پر ہے، روح پاک کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اے عزیزو، اس وقت رسول پاک کی زبان سے اگر کوئی سوال نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ میری ازواج کہاں ہے، میری اولاد کہاں ہے، میرے نواسے کہاں ہیں، میری بیٹیاں کہاں ہیں، نہیں، ملک الموت سے رسول پاک یوں پوچھتے ہیں اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ جو سکرات کا درد ہے کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ کیا میری امت کو بھی یہ درد دیا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ ملک الموت نے یہ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، اس درد سے